اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 172 پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہرگز نہیں باعث آر مسیح کے لیے یہ بات کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو باعث آر نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا نوکر ہونا کوئی باعث آر نہیں ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مقرب فرشتوں کے لیے بھی یہ بات باعث آر نہیں ہے، یعنی جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب خاص فرشتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نوکر ہیں، وہ بھی اس بات کو باعث آر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے رسولوں کو بھی جب باعث آر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نوکر ہونا، تو آج کل کے جو لوگ جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ باعث آر کیسے سمجھ رہے ہیں؟ سب اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں۔ اور کسی کو یہ بتا دینا کہ بھائی یہ نبی جو ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی جو رسول ہے یا جو صحابی وغیرہ ہیں جن کو انہوں نے آقا بنائے ہوئے ہیں، یہ آقا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں، وہ اپنے کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا ہوا تھا وہی کر رہے ہوتے تھے، تو یہ سمجھنا کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہی بتا رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھو، پھر اس طرح کے فتوائیں اور جو نا پھر لگایا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کرتے رہیں، آپ اپنے آپ کو بری سمجھ رہے ہوتے ہو، اور جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ان کے لیے آپ بتا رہے ہو کہ یہ گستاخیاں ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہو آپ لوگ؟ یہ مسلمان نہیں ہو۔ پھر اگر مسلمان ہو تو مسلمانی والے کام کرو، اور مسلمان ہو کر پھر قرآن پاک کو پڑھو اور اس کو سمجھو بھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس نے باعث آر سمجھا اللہ کی غلامی کو، یعنی جو لوگ اللہ کے نوکر ہونے پہ باعث آر سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی کو باعث آر سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیسے یا وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، بھائی وہ تو نہیں ہے۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی کو باعث آر سمجھا اور تکبر کیا، بڑائی کی، تو ان قریب اکٹھا کرے گا اللہ انہیں اپنے پاس سب کو، یعنی پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کرے گا، پھر پوچھے گا ہاں بھائی آپ کیسے تکبر کر رہے تھے وہاں۔ سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، تو دے گا اللہ انہیں پورے پورے اجر یعنی ثواب ان کو، اور مزید عطا فرمائے گا انہیں اپنے فضل سے۔ یعنی پھر جو ایمان لاتے ہیں، جو کتابوں پہ چلتے ہیں، رسولوں کے کہنے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کو میں پورا پورا ثواب بھی دوں گا اور ان کو اور مزید بھی دوں گا اپنے فضل سے۔ لیکن جن لوگوں نے باعث آر سمجھا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر پچھلی آیت کو یہاں اس طرح کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پھر باعث آر سمجھا ہے اور تکبر کیا، سو دے گا انہیں عذاب دردناک، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار۔ یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں نے ان کو اپنے پاس جمع کرنا ہے، جمع کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کر کے پھر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جو باعث آر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غلام خود کو نہیں مان رہے ہیں،
وہ چاہے پیر ہو پیغمبر ہو جو بھی ہو، اگر وہ بڑائی ہے، اگر اس نے کی ہے، دوسرا بتا رہا ہے تو بتانے دو، دوسرے کے بتانے سے کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تو عیسائی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آقا تھے، جس طرح مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں، یا شیعہ جو حضرت علی کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اولاد رسول کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے خود کہا ہو، دوسرا کہتا ہے تو وہ جھوٹ مار رہا ہے، وہ کہتا رہے، اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اس نے کہا ہے اور وہ باعث عار سمجھ رہا ہے اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ دردناک عذاب کس طرح کا ہوگا؟ دوزخ کا ہی عذاب ہے پھر۔ اور وہ اپنے لیے کوئی اللہ کے سوا، غیر اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، پیر پیغمبر کوئی بھی ہو، وہ اس کو مددگار نہیں پائیں گے، کسی کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملنی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے جو نا وہ غلام ہونے سے، نوکر ہونے سے جس نے تکبر کیا ہے اور وہ نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، تو اس کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اور یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں بھی مددگار ہے، فلاں بھی مددگار ہے، فلاں بھی مددگار ہے۔ پتہ نہیں کتنے مددگار ان لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل، یعنی پورے انسان ذات کے پہ اللہ تعالیٰ وہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، یہ برہان ہے، دلیل ہے، روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف، روشنی جو صاف راہ دکھاتی ہے۔ یعنی جو یہ کتاب ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ روشن دلیل ہے، یہ صاف روشنی ہے، اس کی باتیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے نازل کیے اور یہ سیدھی راہ آپ کو دکھائے گی۔ اسی لیے یہ مولویوں کی باتوں پہ مت چلیں، ان کے پاس نہ کوئی برہان ہے نہ کوئی روشن دلیل ہے، صرف باتیں، پرانی کہاوتیں ہیں جو بتائیں گے آپ کو۔ اللہ کی کلام ہی روشن دلیل ہے، لائٹ ہے، جو آپ کو سیدھی راہ دکھائے گی۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رکھا مضبوطی سے انہوں نے اللہ کا سہارا، یعنی جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی اس کتاب، اللہ نے جو نازل کی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میری کتاب کو جس نے پکڑ کے رکھا ہے تو ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی خاص رحمت میں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی خاص فضل و رحمت میں داخل کرے گا اور دکھائے گا ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ، یعنی اپنی طرف آنے کا جو سیدھا راستہ ہے وہ یہ کتاب بتائے گی، یہ قرآن آپ کو سیدھا راستہ بتائے گی جو اللہ کی کلام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آگے ایک کوسچن کیا گیا کہ کلالہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، یعنی ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے بہن کو اس کا آدھا ترکہ ملے گا، یعنی اس کی جو جائیداد ہوگی اس کی آدھی اس کی بہن کو ملے گی۔ پھر بھائی ہوگا تو بھائی اس کا پوری ملکیت کا پھر وارث ہوگا، یعنی بہن ہوگی اس کی تو آدھے ترکے کی وارثہ ہے وہ، اور اگر اس کی ایک بہن ہے، ایک ہی بہن ہے، یا ایک بھائی ہے، ایک بہن جو اس کے آدھے ترکے کی اور ایک بھائی جو ہوگا وہ اس کے پورے ترکے کا جو ہے نا وہ وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ اور اگر ہوں اس کی دو یا دو سے زیادہ بہنیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے ایک بہن نہیں، ابھی اس کی دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو وہ 2/3 ترکے کا مالک ہے، پھر آدھا نہیں، پھر 2/3 کا ترکے کے مالک ہوں گے، پھر اس میں وہ بانٹا جائے گا۔ اور
اگر اس کے کئی بہنیں اور بھائی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر جس طرح حصہ ملتا ہے وہ اس طرح ہوگا، اور باقی ایک حصہ جو نا وہ پھر اس کی بہن کو ملے گا۔ اسی طرح پھر اس کے ترکے کی پوری کی جو پھر وراثت ہوگی، جس کی اولاد نہیں ہے، بغیر اولاد کے ہے، کیونکہ پھر جو اس کا ترکہ جو اس کی ملکیت ہے تو وہ پھر اس کی اولاد میں ڈیوائیڈ ہوگا نا۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے بہن بھائی وہ ہے پھر، اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے تو پھر وہ ان کی بہن بھائیوں میں جو نا اس کی پھر وراثت ہوتی ہے اس بندے جو مر گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات، یعنی اس طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ آپ کو کھول کھول کر صحیح طریقے سے بتا رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، یعنی آپ کو کوئی علم ہی نہ ہو کہ یہ کام ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ سارے احکامات دینی احکامات ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے کہ کس چیز کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، وراثت کیسے کرنی ہے، کس کا حصہ کس کو ملنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم نے خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے سورہ نساء کا ترجمہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آگے ہم سورہ مائدہ پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے کیا احکامات ہمیں بتا رہے ہیں، کیا کچھ تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ہم سب آپ کو اگلی سورہ جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔